نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. نام سعد، کنیت ابو عمرو، لقب سید الاوس، اوس کے سید یعنی سردار. قبیلہ عبد الاشہل سے ہیں، اور قبیلہ عبد الاشہل مدینہ کا ایک اوس کا ایک بہت معزز قبیلہ. سلسلہ نسب سعد بن معاذ بن نعمان بن امرال قیس بن زید بن عبد الاشہل بن جسم بن حارث بن خزرج بن بنت عمرو بن مالک بن اوس. والدہ کا نام قبصہ بنت رافع، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن بھی تھیں. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قبیلہ اشل جو ہے وہ اوس کا ایک بہت باعزت اور بڑا معزز اور اولین قبیلوں میں سے ہے. اور حضرت سعد بن معاذ اور ان کے گھر والوں کو اس قبیلے کی اور اوس کی سعادت، ان کی سرداری کی سعادت جو ہے ان کی وراثت تھی. والد نے ایام جاہلیت ہی میں وفات پائی، اور یہ بھی سردار تھے اوس کے، اور یوں رئیس اور سید ہونا اوس کا یہ حضرت سعد بن معاذ کو منتقل ہوا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقبہ اولیٰ کے بعد ہی اسلام کی کرنیں مدینہ کی سرزمین پر منور ہونے لگیں، لیکن اصل تو اسلام اور قرآن کی تعلیمات حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت اور تبلیغ کے بعد پھیلی مدینہ میں. حضرت سعد بن معاذ ابھی اس حالت میں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت اور تبلیغ کے اثرات اپنی بستی میں اور اپنے قبیلے والوں میں دیکھتے تھے تو بڑے پریشان بھی ہوتے تھے اور دل تنگ بھی ہوتے تھے، اور اپنی قوم کی بے وقوفی اور حماقت پر حیران اور پریشان تھے. ان کے ایک ساتھی حضرت اسد بن زرارہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے گھر جگہ دے رکھی تھی. حضرت مصعب بن عمیر کے جو اصل حامی بنے تھے مدینہ میں وہ حضرت اسد بن زرارہ تھے. وہ حضرت سعد بن معاذ کے ساتھی تھے اور ظاہر مدینہ میں اکٹھے رہنے والے تھے. حضرت اسد بن زرارہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو پہلے سے ہی کہہ رکھا تھا کہ اگر سعد بن معاذ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر مدینہ میں 2 کافر بھی نہیں بچیں گے. یعنی حضرت سعد بن معاذ was somebody so influential and so very important، اور اتنا ان کا کنٹرول اور گرفت تھا کہ حضرت اسد بن زرارہ نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا اور انفارم کر دیا تھا حضرت مصعب بن عمیر کو کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا نا تو پھر مدینہ میں 2 کافر بھی نہیں بچیں گے. اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا. حضرت سعد بن معاذ ایک دن یہ اپنی جو بستی والے اور اپنے قبیلے والے جو حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پر لبیک کہہ کے اپنے آبائی دین کو چھوڑ رہے تھے، منحرف ہو رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے. حضرت سعد بن معاذ ان کی حماقت، ان کی بے وقوفی پر حیران اور پریشان تھے. تو ایک دن وہ حضرت مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ذرا مجھے اپنا کلام تو سنائیں، میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو شخص تحمل سے کسی بات کو سنتا ہے، جس کے اندر ایک ریشنالٹی ہو، جو لاجک کو، ریزننگ کو تحمل سے سنتا ہو نا، اس کے لیے حق پر لبیک کہنا بہت آسان، اور وہ شخص کامیاب ہوتا ہے. یہ بڑی ایک اچھی صفت ہے ٹو بی ریشنل. جو لوگ ارریشنل ہوتے ہیں، ارریٹک ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں تحمل نہیں ہوتا، لاجک کو، ریشنلائزیشن کو سنتے سمجھتے نہیں ہیں، وہ ناکام اور برباد ہوتے ہیں. تو جب حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں آپ لوگ کہتے کیا ہیں، تو بڑے تحمل سے بات سنی. حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن کی کچھ آیات سنائی. قرآن دل بدل گیا تھا، یہ تو اس کی تاثیر ہے. اور پھر حضرت مصعب بن عمیر کی تلاوت، ان کا خلوص، ان کا اظہار. ارے کوئی دین کا دائی جب خلوص سے، اخلاص سے، اظہار سے اللہ کا کلام پیش کرتا ہے، دل بدلتے ہیں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے.
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. تبلیغ میں تاثیر اخلاص سے پیدا ہوتی ہے، درد دل سے پیدا ہوتی ہے، آرزو اور طلب اور تڑپ اللہ کا باخی اور نفس کی کیفیت سے پیدا ہوتی. جتنی طلب زیادہ ہوگی اتنی تاثیر زیادہ ہوگی. اللہ ہمیں تڑپ عطا فرما دے، اصلاح کا شوق عطا فرما دے، گمراہی کی فکر عطا فرما دے. حضرت مصعب بن عمیر کی چند آیات سنی، اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کیا کب؟ جب کھلے دل سے جب کوئی قرآن کی آیات اور اللہ کا پیغام سنتا ہے دل بدلتے ہیں. یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور وہ تو عرب تھے، وہ تو اسلام کو، وہ تو قرآن کی زبان کو سمجھتے تھے. اسلام قبول کیا، اپنے قبیلے والوں کے پاس واپس آئے. گھر والوں نے پہلے ہی کہا سعد کا چہرہ بدلا. ارے اسلام تو حالتوں کو بدلتا ہے، دلوں کو بدلتا ہے، ظاہر باطن کو بدل دیتا ہے. گھر والے بھانپ گئے کہ ان کا چہرہ بدلا ہوا ہے. پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ حضرت سعد بن معاذ نے اپنی طاقت کو، حکومت کو، عہدے کو، اقتدار کو، اپنی دنیاوی رسوخ کو کیسے استعمال کیا تھا. یہ ہے میرے اور آپ کے لیے پیغام. اپنی عہدے اور حکومت کے فکر، اس کے چھن جانے، اس کے چھٹ جانے کے خوف سے اسلام کو چھپایا نہیں تھا، بلکہ خداداد حکومت اور اقتدار کو اس دین کے غلبے کے لیے استعمال کیا. جم گئے، ڈٹ گئے اور کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اس خدا کی قسم جس پر میں ایمان لایا ہوں میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم دائرہ اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ. یہ اپنی طاقت کو تبلیغ کے لیے استعمال کیے، اپنی طاقت کو اشاعت دین کے لیے استعمال کیے، اپنی حکومت، اپنے عہدے کو اس کے چھننے کے ڈر سے اسلام کو چھپایا نہیں، بلکہ اس کی طاقت کو محسوس کر کے اسلام کو بتایا. اللہ پھر برکتیں ڈالتا ہے. جب یہ دھمکی دے دی بستی والوں کو، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ہو کے جرأت اور شجاعت کے ساتھ حق گوئی کر دی، تو پھر کیا ہوا؟ سارے قبیلے والے، the biggest revolution and the biggest transition in مدینہ، شام سے پہلے سارے کا سارا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور مدینہ کہ در و دیوار تکبیر کے نعرے سے گونج گئے. یہ حضرت سعد بن معاذ کا اتنا بڑا کردار ہے مدینہ کی تاریخ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ انصار کے بہترین گھرانے بنو نجار، اور پھر اس کے بعد عبد الاشل ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے، کیونکہ اب یہ سید اوس تھے، اسد بن زرارہ کے گھر سے نکال کے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے گھر قیام پذیر کر لیا. اور پھر صبح سے لے کے شام تک حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت میں ان کے معاون اور ان کے سپورٹر بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، ہجرت کر لی، تو غزوہ بدر سے پہلے حضرت سعد بن معاذ کا ابو جہل سے جو مکالمہ ہوا تھا وہ متحرک بنا تھا بنیادی طور پر، امیجیٹ کازز آف بدر. حضرت سعد بن معاذ اسلام قبول کیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے. غزوہ بدر سے پہلے حضرت سعد بن معاذ عمرہ کرنے کی نیت سے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے. اب جب عمرہ کرنے کی نیت سے گئے تو وہاں ان کا ایک دوست امیہ بن خلف اس کے گھر ٹھہر گئے. وہ جاہلیت کے کفر کے دور کی دوستیاں اور یارانے تو تھے نا. امیہ بن خلف کے گھر قیام کیا اور امیہ بن خلف کو کہا کہ جب حرم خالی ہوگا اس وقت مجھے خبر دینا تاکہ میں اپنا عمرہ ادا کر لوں. بہرحال اگلے دن صبح جب عمرے کی نیت سے نکلے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا. ابو جہل نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے؟ ابو جہل سے حق گوئی اور صداقت کے ساتھ کہا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. ابو جہل نے، سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا، اور ہجرت کے بعد تو ان کو آگ لگی ہوئی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بچ کے نکل کیسے گئے. ہمارے سروں میں دھول ڈال کے، خاک ڈال کے، ہماری ناک کاٹ کے، ہماری بےزتی کر کے، ہمارے پنجوں شکنجوں میں سے نکل گئے. ہم نے 100 اونٹ قیمت لگائی پھر بھی بچ کے نکل گئے. ابو جہل نے کہا کہ تم سوابی وہ ان لوگوں کو کہتے تھے جو اپنے آبائی دین سے منحرف تھے. تم آبائی دین سے منحرف، تم ہمارے بھاگے ہوئے مہاجروں کو تم لوگ جگہ دو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کا ٹھکانہ دو، اور پھر تم سمجھو کہ تم مدینہ سے مکہ آؤ گے اور تم امن سے طواف اور عمرے کرو گے. یہ تمہاری خام خیالی ہے، میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا. مطلب تم ہمارے سینے پہ مونگ ڈلو and you think that you come in Makkah and we let you perform عمرہ؟ No، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہرحال وہ سردار تھا تو سعد بن معاذ بھی سردار تھے، جم گئے سردار ایک سردار کے مقابلے میں.
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم مجھے اس چیز سے روکو گے جو مجھے محبوب ہے تو پھر میں بھی تمہیں اس چیز سے روکوں گا جو تمہیں محبوب ہے. اب ان کو کیا محبوب تھا؟ مال، تجارت، تجارتی قافلے. یہ تھریٹ تھی حضرت سعد بن معاذ، اور صرف حضرت سعد بن معاذ نہیں، قبیلہ اوس، انصار مدینہ، مدینہ کے لوگوں کی طرف سے ایک تھریٹ تھی کہ اب ہم مشرکین مکہ کے محبوب تجارتی قافلوں کو لوٹیں گے، ماریں گے، اور اب وہ ہمارے ہاتھوں کی زد سے محبوب. ایک تھریٹ تھی. ایکچولی ڈنٹ مین اٹ، لیکن ایک تھریٹ تھی. اسی وجہ سے جب وہ تجارتی قافلہ وہاں سے ابو سفیان کا آیا تھا تو پھر اس تھریٹ کی وجہ سے یہ متحرک ہوا تھا غزوہ بدر. اور پھر اسی موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو الحکم ابو جہل جو مکہ کا سردار ہے وہ ان قریب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوگا. اور اس پر ابو جہل نے فوراً پوچھا کیا وہ مجھے مکہ کے ماریں گے؟ تو سعد بن معاذ نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مارے جاؤ گے مسلمانوں کے ہاتھ. تو واقعی پیشن گوئی درست ہوئی، واقعی ویسا ہوا جیسے صادق الامین نے وحی کے حوالے سے خبر دی تھی. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب غزوہ بدر کا آغاز ہوا، تیاری ہونی شروع ہوئی، تو حضرت سعد was one of the pioneers. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آپشنز دی ہیں، ایک تجارتی قافلہ ہے، ایک ابو جہل کا لشکر ہے، تم نے کس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کی تو سعد بن معاذ رئیس اوس was the first person to get up and to answer back. حضرت سعد نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ کیا سرفروشی! فرمایا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے رسالت کی تصدیق کی ہے، ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ جو آپ لائے ہیں حق ہے، درست ہے، اور اطاعت پر آپ کی بیعت کی ہے. بس جو ارادہ ہے کر لیجئے. اس قسم کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ سمندر میں بھی کود جانے کو کہیں گے تو ہم حاضر ہیں. ہمارا ایک آدمی بھی گھر نہیں بیٹھے گا، ہم کو لڑائی سے بالکل خوف نہیں، اور انشاءاللہ میدان میں ہم صادق القول ثابت ہوں گے. خدا ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. ظاہر ہے یہ جواب ایک فرد کا جواب نہیں تھا، یہ پورے قبیلہ اوس کا اور انصار کا جواب تھا. آپ کی ہمتیں بلند ہوئیں اور لشکر روانہ ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے سرفروش جب ساتھ تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبردست فتح یوم الفرقان کے مسلمانوں کو لشکر کو دی. غزوہ احد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے پر حضرت سعد بن معاذ نے پہرا بھی دیا اور یہ سعادت ان کو نصیب ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر بھی یہ سوال کیا تھا کہ مدینہ میں جنگ کرنی ہے یا باہر؟ تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ میں جنگ کریں گے، کچھ سرفروشوں نے کہا باہر نکل کے جنگ کریں گے. تو اس پر حضرت سعد بن معاذ نے سب کو برا بھلا کہا اور سب سے کہا کہ تم اپنے فیصلے کیوں سجیسٹ کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو تاکید کی گئی ہے، جو رہنمائی کی گئی ہے، فیصلہ ان پر چھوڑ دو. ہمیں احد کے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا رہ گئے تھے تو حفاظت کرنے والوں میں حضرت سعد بن معاذ بھی تھے، اور احد میں ہی ان کے بھائی عمیر بن سعد بھی شہید ہوئے تھے. حضرت عمیر بن سعد شہید ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت سعد بن معاذ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار تھامی بھی تھی اور آگے ام سعد کو دیکھا. اپنے بھائی کو تو میدان احد میں چھوڑ آئے تھے شہادت کے بعد، تو جب ماں کو دیکھا مدینہ کی بستی کے باہر کھڑے ہوئے تو دل بھاری ہوا کہ اب ماں کو خبر کیسے بریک کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد کھڑی ہے کہ میری ماں کھڑی ہے، اب میں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں کہ بھائی کو وہاں چھوڑا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد کھڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ جب والدہ کے قریب ہوئے تو ام سعد نے ایمان کا بڑا زبردست جملہ بولا. فرمایا ماں کو خبر بیٹے کی شہادت کی پہلے مل چکی ہے، ایک بیٹا غازی بن کے آ رہا ہے، دوسرا بیٹا شہید ہو رہا ہے. ماں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی خبر ملی، خبر تو بڑی بڑی بھاری ہے، ظاہر بیٹے کی جدائی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخریت دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. جگر گوشہ تو مجھ سے الگ ہو گیا لیکن شہادت کے منصب پر فائز ہوا، لیکن آپ کو یہ محبتوں کے پیمانے تھے. جب ماؤں کے پیمانے ایسے ہوں تبھی بیٹے لگام تھامنے والے بنتے ہیں.
اللہ ہمیں اپنے پیمانے درست کر کے اپنے بچوں کے لیے راستے آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غزوہ احد کے بعد غزوہ خندق، غزوہ خندق میں بھی خندق کی کھدائی میں بھی شامل تھے، سعید جو ہے سردار ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ان کا سارا قبیلہ بستی بھی ساتھ موجود تھی، گھر والے بھی موجود تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب لڑائی کا وقت آیا تو اپنا جو زرہ پہن کے نکلے، اور جب تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ ان کی والدہ کے پاس بیٹھی شعر پڑھ رہی تھیں، تو ماں کے پاس سے گزرے تو ماں نے کہا جلدی کرو، پیچھے نہ رہ جاؤ۔ یاد رکھیے گا، بیٹے میدان جنگ میں انہی کے جاتے ہیں جن کی مائیں پیچھے سپورٹیو اور انکریجنگ ہوتی ہیں۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے، وہ عورت اسلام کی تاریخ میں کبھی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل میں کبھی بیوی، کبھی فاطمہ بنت خطاب کی شکل میں بہن، کبھی اسماء، کبھی افراء، کبھی خنسا، کبھی صفیہ بنت عبد المطلب کی شکل میں ماں بن جاتی۔ اللہ ہمیں ایسی مائیں، بہنیں، بیویاں اور بیٹیاں بنا دے۔ بہرحال والدہ نے کہا کہ لوگ تو چلے گئے ہیں، تم پیچھے کیوں؟ اب باہر نکلے اور وہ جو زرہ پہنی تھی وہ چھوٹی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کمنٹ کیا کہ زرہ جو پہنی ہے وہ چھوٹی تھی، اور ایسا ہی ہوا کہ میدان جنگ میں گئے تو حبان بن عبد مناف نے حملہ کیا اور ہاتھ پر وار کیا، اور اس سے جو ہفتے اندام کی وہ رگ ہے نا وہ کٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے والے کے حق میں بد دعا بھی کی۔ آپ نے کہا کہ خدا اس کا چہرہ دوزخ میں ارک آلود کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد نبوی کے قریب خیمہ جو ہے وہ لگوا دیا، اور اس میں حضرت سعد بن معاذ کو جو ہے وہیں پہ رکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف پہ لے جاتے تھے، اور ہمیں روایات میں بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا خون بہتا تھا اس رگ کے کٹنے سے، اتنا خون بہتا تھا کہ خیمے سے باہر آتا تو لوگ پوچھتے تھے یہ کیا ہے، تو بتایا جاتا تھا کہ یہ حضرت سعد بن معاذ کا خون زخم سے جاری ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں، شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام جنہوں نے خون کی نہریں بہا دی اللہ کے دین کی حفاظت اور ارشاد کے لیے۔ کیا درجہ ہوگا ان کا اللہ کے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز تشریف لاتے تھے اور یہ زخم بگڑتا چلا گیا، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ، دعا کی کہ قریش کی لڑائیاں باقی ہوں تو مجھے زندہ رکھنا، ان سے مجھے لڑنے کی بڑی تمنا، یعنی قریش سے مجھے لڑنے کی خواہش کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے تیرے رسول کو اذیت دی ہے، ان کا انکار کیا ہے، ان کو مکہ سے نکالا ہے، اور اگر لڑائی بند ہونے کا وقت آ گیا تو اس زخم سے مجھے شہادت دے، اور بنی قریظہ کے معاملے میں میری آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اب اتنی طویل دعا کی تھی، لیکن اس کا آخری حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیا، اسی زخم سے شہید بھی ہوئے، اور بنی قریظہ کے معاملے میں اللہ نے آنکھیں بھی ٹھنڈی کی، کیونکہ خندق کے بعد قریظہ کا جب محاصرہ ہوا اور قریظہ والوں کے ساتھ جب معاملے کا فیصلہ ہوا تو قریظہ والوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا فیصلہ کون کریں گے؟ ہمارا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رئیس اوس کریں گے، اور حضرت سعد بن معاذ حالانکہ اتنے زخمی تھے، خون کے بہہ جانے کی وجہ سے اتنا ضعف اور کمزوری تھا، لیکن اس کے باوجود جب گھر والوں کو پیغام بھیجا گیا تھا تو گھر والوں نے گدھے کے اوپر ڈال کر حضرت سعد بن معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل پر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اتنے زخمی اور اتنے خون کے بہہ جانے والے ضعیف کو بھی پیش کر دیا تھا۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ نے ان کی آسمانی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا تھا، اور 400 یہودی قتل کیے گئے تھے، ان کے بیوی اور عورتیں اور بچے لونڈی غلام بنائے گئے تھے، اور ان کے باغ جو ہیں وہ ان کے قبضے میں دیے گئے تھے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر اس غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سعد بن معاذ کے زخم کو داغا، لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شافی اللہ ہے، اور اللہ نے جو جب جہاں کسی کی موت یا شہادت کا وقت لکھا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اس حکم، موت اور شہادت کے حکم کو بدل نہیں سکتے۔ بہت زیادہ وہ زخم جو ہے اس کے بعد سوج گیا اور اس میں ورم آ گیا، اور پھر وہ زخم پھٹ گیا، اور پھر اسی کی وجہ سے وہ شہید بھی ہوئے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب جنازہ روانہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے پر خود ساتھ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ اکرام نے کہا کہ لاش، میت جو ہے وہ بالکل ہلکی ہو گئی،
جن لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ میت بالکل ہلکی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے، اور صحابہ اکرام میں اٹھانے والوں نے خبر دی کہ میت ہلکی ہو گئی. تو اس پر جو منافقین تھے نا، انہوں نے نعوذ باللہ مذاق اٹھایا کہ میت کیسے ہلکی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ میت ہے کہ جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے تھے. تو فرشتوں نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر کے واپس آئے تو اب بہت زیادہ مغموم تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر تھی. اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو انصار کا صدیق اکبر کہا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت. اور ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا حلیہ جو ہے وہ طویل قد اور اچھے گتھے ہوئے دورے بدن والے تھے. 2 بیٹوں کا تذکرہ نظر آتا ہے، اور دونوں ہی بیت رضوان میں شامل تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت ان کو 5 سال رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر عبد الاشہل کے 3 آدمی تھے، سعد بن معاذ، اسید بن خزیر اور عباد بن بشر. اور سید بن مسیب ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کے اندر کیا خصلتیں تھیں. وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو معمولی آدمی ہوں، لیکن 3 چیزوں میں میں رتبے تک پہنچ چکا ہوں. اپنے بارے میں تعارف کرواتے ہیں کہ میں معمولی آدمی ہوں، لیکن 3 کام میں بڑی اچھے درجے تک کرتا ہوں. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتا ہوں اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتا ہوں. حضرت صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ میں 3 باتیں، معمولی آدمی ہوں لیکن 3 عام کام میں بہت زبردست الٹیمیٹ پرفیکشن تک کرتا ہوں. نمبر 1 کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتا ہوں تو اس کا اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتا ہوں. جب نماز پڑھتا ہوں تو کسی طرف خیال نہیں کرتا، اور جنازے کے ساتھ جاتا ہوں تو منکر اور نکیر کے سوال کی فکر دامنگیر رہتی ہے. سید بن مسیب نے فرمایا کہ یہ تینوں خصلتیں پیغمبروں کی خصلتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خوش قسمتی کہ ہماری تاریخ میں ایسے صحابہ اکرام قرون اولیٰ کے وہ نمونے انعمت علیہم کے موجود ہیں کہ ان کے نمونوں کو پڑھ کر صراط مستقیم پر چلنا میرے اور آپ کے لیے آسان اور سہل ہے. اللہ ہمیں انعمت علیہم کے نمونوں کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کو ان سے متعارف کروانے اور معاشرے میں ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.